سرکار کی آمد، طه کی آمد، یاسین کی آمد، علماء اکرام اہل توجہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ فرمایا وہ ساری دنیا مجھے چاہتی ہے، ساری دنیا میری عاشق ہے، ساری دنیا مجھ سے محبت کرتی ہے، چونکہ میں مولا ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں بنانے والا ہوں، یہ سارے بننے والے ہیں، لیکن اس کائنات میں ایک ایسا عظیم شہکار ہے۔ سبحان اللہ، بولو یار بولو، فرمایا ایک ایسا عظیم شہکار ہے، ایک ایسا جمال و حسن کا بہتر ہے کہ دنیا والوں، دنیا والوں، میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، میں رب اور مالک ہوں کہ میں یہاں محمد نہیں کہتا، میں کبھی اس کے لب و رخسار کا تذکرہ، کبھی اس کے حسن و جمال کا تذکرہ، کبھی اس کی ذات کا تذکرہ، کبھی اس کے ہاتھوں کا تذکرہ، کبھی اس کی چال ڈال کا تذکرہ، کبھی اس کے حسن کا تذکرہ، کبھی اس کے بولنے کا تذکرہ، کبھی اس کے انداز تکلم کا تذکرہ۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، آدم سے عیسیٰ تک، جبریل سے کل کائنات تک، اے لوگو سارے میرے عاشق ہیں۔ اور بابا قبلہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے سننے والوں، وہ آج سے اعلان کرتا ہے کہ کل کائنات میری عاشق ہے۔ مجھے پوچھتے ہو تو میں رب ہوں کہ محمد، سبحان اللہ، میں رب ہو کہ محمد سے کا عاشق ہوں، محمد کا، محمد کی مدح میں رب ہو کے بیان کر رہا ہوں، اس کی شان میں رب ہو کے بیان کر رہا ہوں۔ ذرا قرآن کے جملوں پہ غور کیجئے، تیسرا پارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی، آیت ایک، رکوع ایک، قرآن کا جملہ ایک، توجہ، یہ میرے دائیں بائیں حفاظ بیٹھے ہیں، میرے علماء میرے سر کا تاج بیٹھے ہیں، تیسرا پارہ اللہ کا قرآن، آیت ایک، جملہ ایک، رکوع ایک، لیکن وہ جب بولا تو کس انداز سے، ارے ایک ہی آیت میں دو نبیوں کا ذکر کیا، دو ذاتوں کا ذکر کیا، ایک ذات خلیل اللہ کی، ایک ذات حبیب اللہ کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک ذات خلیل اللہ کی، ایک ذات حبیب اللہ کی، دو ذاتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور رب بول رہا ہے، توجہ کیجئے، دنیا آج فتوے لگاتی ہے، لوگ آج بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں تم لکھتے اس لیے ہو کہ تم نے یہ مزہ چکھا نہیں کہ میلادیوں کا چسکا مزہ ہے۔ سبحان اللہ، میلاد کا چسکا کیا ہے؟ یہ مزہ کیا ہے؟ ارے یہاں سارے مزے کچھ سوادنا مصری اندر کیسا کھنڈانی چکھ جیا، میرے میاں صاحب فرما رہے ہو کچھ سوادنا مصری اندر کیسا کھنڈانی، ارے چکھ جیا۔ اے دنیا والو، نہ کسی دنیا کی، کسی دنیا کے بڑے سے بڑے شاہد میں شاہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی زہرا کے بابے کے ذکر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ گلا سجن دیا، احباب توجہ کیجئے، میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے بات مصطفیٰ کی کرنی ہے، توجہ، قرآن مجید کا جملہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، میں اس آیت کی تشریح کی اور طرف نہیں جانا چاہتا، اس میں چکے اور سے بھی بہت سے عنوانات ہیں، لیکن جس بات پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ کیجئے، میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوا وَهَٰذَا النَّبِيُّ، ادھر ابراہیم کی بات کی، ادھر مصطفیٰ کی بات کی، ادھر خلیل اللہ کی بات، ادھر حبیب اللہ کی بات، ارے الفاظ کی توجہ چاہتا ہوں، جب ابراہیم کی بات آئی تو فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، بِإِبْرَاهِيمَ، خلیل اللہ کی بات کی تو نام لیا، ابراہیم کہا، جب سارا کے بابے کی بات کی تو فرمایا هَٰذَا النَّبِيُّ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اب میری نگاہوں میں جذبہ
کہتے ہیں نا ایک ہی شکل دکھائی جاتی ہے. اوے جب قبر میں جب بات پھر اس کی کرو نا, جس نے قبر کی پہلی شام میں آنا ہے سارے دفنا کے واپس آ جائیں گے, بس ایک ذات ہوگی, ایک شکل دکھائی جائے گی ہے جی, اور پوچھا جائے گا نا بتانا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد, وہ کیا کہا کرتا تھا, تو اس قدر مصطفیٰ کا ذکر کر کے جاؤ کہ تم پر چپ رہو, نبی بول پڑے. آقا فرمائے فرشتوں ہٹ جاؤ, اسے نہ پوچھو, میں بتاتا ہوں میرا منادی آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. قرآن کا جملہ آیت 1 رکوع 1, خلیل اللہ کی بات کی تو فرمایا بی ابراہیم, مصطفیٰ کی بات کی تو فرمایا ھذا النبی, یہ نبی, سبحان اللہ, یہ نبی, یہ نبی. حالانکہ ابراہیم بھی نبی ہیں, صرف نبی نہیں. اٹھاؤ پڑھو 40,000 انبیاء کے باپ ہیں. کتنے؟ 40,000 انبیاء. سارے بولو کتنے؟ 40,000 انبیاء. 40,000 انبیاء کے باپ ہیں. لیکن جب اللہ بات کر رہا ہے تو فرما رہا ہے بے ابراہیم, چونکہ مالک ہے, مالک ہے, خالق ہے, اس کی مرضی ہے. جب خلیل اللہ کی بات کی تو فرمایا بے ابراہیم, جب مصطفیٰ کی بات کی تو فرمایا ھذا النبی. آیت 1 ذکر 2 نبیوں کا, ایک نبی کا نام لیا گیا, ایک نبی کا نام نہیں. کمال, سبحان اللہ. اللہ جی ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اوے یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے نا, جی ہے. فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جو طور پہ آ کے کلام کرتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جن کے درجے اور بلند ہیں, وہ طور پہ نہیں آتے, انہیں شب معراج عرش پہ فرمایا. محبت ہے, پیار پیار سے کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ کیجئے, جس جو بات ہم اس نوجوان نسل کو اس میلاد النبی کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, توجہ ہے سب کی, سنیے, مقام مصطفیٰ یہ وہ مقام ہے جو میں تو نہیں صرف بیان کر رہے, عرش والا رب قرآن میں بیان. سبحان اللہ. اور صرف قرآن میں نہیں, اٹھاؤ پڑھو تورات, انجیل, زبور, پہلے صحیفے, ان میں بھی اللہ نے شان ہمارے نبی کی بیان ہے. بے شک, سبحان اللہ. تو پھر ایسا کہنے آنا کہ کسی کانے دجال کی ایسا نبی کس طرح مان سکتے ہیں, کسی مرزے کی, کسی جھوٹے کی, کسی غدار کی, کسی نبی علیہ السلام نے گستاخ کی جڑا ایک اللہ ہے کہ میں نبی ہوں, اس کی نبی ایسا مان سکنے نہیں مان سکتے. اور اسی لیے ہم گلی گلی نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم النبوت. بولو یار یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں, یہ ایمانی نعرہ ہے. بولو تاجدار ختم النبوت, تاجدار ختم النبوت. ہم بتاتے ہیں کہ اے لوگوں, ہمارے نبی کا مقام یہ ہے کہ رب ہو کے, ارے بتا رہا ہے, میں نام نہیں لے رہا, نبی کا مقام بیان کر کے تمہیں بتا رہا ہوں. ھذا نبی, حالانکہ ابراہیم بھی نبی ہے, موسیٰ بھی نبی ہے, عیسیٰ بھی نبی ہے, آدم بھی نبی ہے, ارے 1.25 لاکھ نبی ہیں, لیکن جب ان کی بات کی نام لیے, جب مصطفیٰ کی بات کی نام نہیں, مقام بیان کر کے بتا دیا کہ اے دنیا والو سن لو, اے امت اس بات پہ رشک کرو, خدا کا شکر بجا لو, اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ کر اس کا شکر بجا لایا کرو. ارے تمہیں خدا نے اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کی عظمتیں, جس نبی کی شانیں, جس نبی کے مقام, جس نبی کی رفعت, جس نبی کی بلندی, جس نبی کا ذکر اور جس نبی کی عظمتیں خود خدا بیان کر رہا ہے. مجھے بندہ کہنے لگا میلاد کیسے جائز ہے. میں نے کہا ذرا ٹھہر, جلدی نہ کر, ذرا یہ بتا میلاد ہے کیا. چپ ہو گیا. میں نے کہا میلاد کیا ہے. ہم بزم سجاتے ہیں, قاری صاحب آتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, عاشق فیضی صاحب یا کوئی نعت خواں آتا ہے, یا جانی صاحب آتے ہیں, یا علماء میں سے کوئی آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے, کبھی مصطفیٰ کی شرم کی آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے, کبھی مصطفیٰ
سن